إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم قابل احترام حاضرین جمعہ، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے لائق و زیبا ہیں جس نے رمضان جیسی عظیم دولت سے ہمیں مالا مال کیا۔ بعدہ درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ معزز حاضرین، رمضان اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنے، نزدیکی حاصل کرنے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا ایک بہترین موقع اور غنیمت ہے، اور قابل مبارکباد ہے وہ جنہوں نے اس مہینے کی عظمت کو، اس مہینے کی حرمت کو سمجھا اور اپنی زندگیوں کو، اپنے اوقات کو اس کی رضا کے حصول کے لیے لگانے کی کوشش کی۔ معزز حاضرین، دیکھتے دیکھتے رمضان کا تقریباً آدھا مہینہ گزر چکا، باقی چند دن ہیں، وہ بھی اسی طرح دیکھتے دیکھتے گزر جائیں گے۔ جن لوگوں نے اس مہینے میں حقیقی معنوں میں اللہ کو راضی کرنے کے کام نہ کیے، ان کے لیے بھی موقع ہے کہ وہ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کر سکیں، اپنے اللہ کو راضی کر سکیں، اپنے آپ کو سدھار سکیں۔ معزز حاضرین، بلا شبہ رمضان کی تمام عبادتیں مقصود بالذات ہیں۔ صبح سے شام تک بھوک پیاس کو برداشت کر کے روزہ رکھنا یہ شریعت کا مقصود ہے۔ شام میں افطار خود کرنا، غریبوں کو کھلانا پلانا، سخاوت کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ مقصود بالذات ہے۔
یا اسی طریقے سے رات میں قیام اللیل کرنا، یہ بھی مقصود بالذات ہے۔ یہ تمام کی تمام عبادات ہیں، لیکن وہیں پر یہ بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ ان تمام عبادات کے ذریعے ایک اور بڑی عبادت، ایک اور بڑا مقصد، وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اپنے تمام گناہوں کی مغفرت حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ یاد رکھیں، یہ بھی رمضان کے مقصدوں میں سے ایک مقصد ہے۔ معزز حاضرین، صرف ظاہری شکل و صورت کو لے کر کے کسی بھی عبادت کے ظاہر کو قبول کر کے اس کے باطن کو نہ سمجھنا، اس کی روحانیت کو نہ دیکھنا، اور اس کے مقاصد میں سے نفس کی اصلاح، نفس کی تربیت کی طرف توجہ نہ کرنا، یہ ایک قسم کی محرومی، ایک قسم کی کم فہمی ہے۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کو آپ دیکھیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے روزوں کا تذکرہ کیا، قیام اللیل کا تذکرہ کیا، شب قدر کا تذکرہ کیا، رمضان کا تذکرہ کیا۔ ان تمام کے ذکر کے بعد جو بات اللہ کے نبی نے واضح انداز میں پیش کی وہ یہ ہے کہ رمضان کے روزے ہوں، قیام اللیل ہو، شب قدر ہو، یا پھر عام تراویح کی نماز ہو، ان تمام کے ذریعے بندہ اگر اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکے تو ایسے آدمی کی بڑی محرومی ہے۔ فرماتے نبی کریم علیہ السلام، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بندہ ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھ لے اس کے تمام گناہوں کی بخشش ہو گئی۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ قیام اللیل ایمان و احتساب کے ساتھ کر لے اس کے تمام گناہوں کی مغفرت ہو گئی۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی شب قدر کا قیام ایمان و احتساب کے ساتھ کر لے اس کے تمام گناہوں کی مغفرت ہو گئی۔ ان تینوں حدیثوں میں جو بات سب میں ایک ہے وہ ہے تمام گناہوں کی مغفرت، یعنی اللہ تعالیٰ ان روزوں کے ذریعے، اس قیام اللیل کے ذریعے، شب قدر کی تلاش کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں، ہمارے گناہوں کو درگزر کرنا چاہتے ہیں، اور بندے کو اس طرف توجہ دے کر کے اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ جس نے یہ کر لیا وہ حقیقت میں کامیاب ہے، اور جس نے صرف رمضان کے روزے ظاہری طور پر لوگوں کے دیکھا دیکھی رکھ لیے، قیام اللیل بھی کر لیا، لوگوں کے ساتھ آخری 10 راتوں میں جاگ کر کے عبادتوں کی ظاہری طور پر جو شکل تھی وہ ادا کر لی، لیکن اس کا دل اس کے ساتھ نہ تھا، اس کی نیت اس کے ساتھ نہ تھی، اس کی توجہ اس کی عبادتوں کی طرف نہ تھی، تو یاد رکھیں یہ چیزیں انسان کو کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچاتی۔ اگرچہ کہ فرض ساقط ہو جاتا ہے، روزوں کا واجب ادا ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے دوسرے واجبات ادا تو ہو جائیں گے، لیکن حقیقی معنوں میں جو اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت چاہتا ہے اس سے بڑی محرومی رہتی ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام نے مکمل رمضان کے تعلق سے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جبریل کی دعا پر آمین کہی۔ جبریل نے کہا اللہ تعالیٰ اسے اپنے سے دور کر دے جس کو ماہ رمضان مل جائے اور اس کے گناہوں کی مغفرت نہ ہو سکے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے دور کر دے۔ تو اللہ کے نبی نے اس دعا پر کہا آمین، اے اللہ اس دعا کو قبول فرما لینا۔ یہ اس بات کی ہمیں اطلاع دیتی ہے حدیث کہ رمضان کے مہینے کے مقاصد میں سے ایک سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی توبہ اللہ سے کروا لے، مغفرت اللہ سے کروا لے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، اپنے نام اعمال کو صاف کرنے کی کوشش کرے۔ وہ حقیقت میں رمضان کی نعمتوں سے مالا مال ہے، اور جو اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبانی وہ اللہ کی نعمتوں سے محروم ہے، اللہ کی رحمتوں سے محروم ہے۔ معزز حاضرین، جب اتنی حدیثوں میں واضح طور پر بات صاف ہو چکی ہے کہ اپنے گناہوں کی مغفرت، اپنی غلطیوں سے توبہ، اور اسی طریقے سے اپنے جتنے کیے ہوئے اللہ کو غصہ دلانے والے کام ہیں ان تمام سے بندہ جب تک اللہ سے معافیاں نہ طلب کر لے، دھلانے کی کوشش نہ کر لے، یاد رکھے رمضان
حقیقت میں اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ جیسے عام مہینے انسان کی زندگی میں آتے ہیں گزر جاتے ہیں، ویسے ہی یہ مہینہ آئے گا بھی گزر جائے گا بھی۔ معزز حاضرین، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں کچھ لوگوں کو بیٹھ کر کے بدعتی طریقے پر اللہ کی تسبیح تحمید بیان کرتے ہوئے دیکھا کہ ایک آدمی ان میں سے ایک کنکر پھینکتا، کہتا کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، سب مل کر کے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے۔ ایک اور مرتبہ کنکر پھینکتا، کہتا کہ 100 مرتبہ الحمدللہ کہو، سب مل کر کے 100 مرتبہ الحمدللہ کہتے۔ یہ عمل جاری تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، وہ ان کے پاس پہنچے، اس پر انکار کیا، اس کو بدعت قرار دیا۔ اس کے بعد آپ کہنے لگے اپنی نیکیوں کو مت گنو، اپنی نیکیوں کو مت گنو، اللہ تعالیٰ نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اپنے گناہوں کو گنو، اپنی غلطیوں کو گنو، اپنی غلطیوں کو گنو۔ معزز حاضرین، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ اپنی غلطیوں کو شمار کرنا چاہیے، اپنی غلطیوں کو، اپنے گناہوں کو گننا چاہیے، تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے گناہوں کا استحضار کریں، اپنے گناہوں کو، نافرمانیوں کو یاد کریں۔ اللہ کو جتنے غصہ دلانے والے کام ہم نے کیے ان تمام کو یاد کر کے اللہ سے معافیاں طلب کریں۔ اپنی کوتاہی، اپنی کمی، اپنی سستی، اپنی کاہلی، ان تمام کو اللہ کے سامنے رکھ کر کے اس سے ہونے والی تمام غلطیوں اور کوتاہیوں سے اللہ کی معافیاں طلب کریں۔ یہ مہینہ ہم سے یہ چاہتا ہے، مہینہ ہم سے یہ چاہتا ہے، ہم سے محاسبہ چاہتا ہے، اپنے اعمال کو اپنے سامنے رکھ کر کے اپنے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں، ہم نے کیا غلطیاں کی، ہم سے کیا نافرمانیاں ہوئیں، ہمیں کہاں اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ معزز حاضرین، تبھی جا کر کے مہینہ حقیقی معنوں میں ہماری زندگیوں میں تبدیلی لا سکتا ہے، ہماری زندگیوں کی سدھار کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ معزز حاضرین، یاد رکھیں، جو بندہ اپنا محاسبہ نہیں کرتا، جو بندہ اپنے اعمال پر دوبارہ نظر نہیں ڈالتا، اس کو اپنی غلطیوں کا پتہ نہیں چلتا، اس کو اپنی غلطیوں کا احساس نہیں ہوتا۔ عام طور پر انسان جو کرتا ہے، جو کہتا ہے، وہ یہی سوچ کے کہتا اور کرتا ہے کہ میں صحیح ہوں، میں صحیح ہوں، میرا یہ کہنا صحیح ہے، میرا یہ کہنا، میرا یہ کرنا صحیح ہے۔ لیکن عقل مند وہ ہے جو کرنے سے پہلے سوچ لے، کہنے سے پہلے سوچ لے، اور وہ آدمی محروم نہیں ہوگا، وہ آدمی محروم نہیں ہوگا جو کہنے کے بعد کم از کم سوچ لے، کرنے کے بعد کم از کم سوچ لے کہ میں نے جو کیا، میں نے جو کہا، یہ کہاں تک صحیح تھا، کہاں تک اس کا میرے لیے جواز تھا، کہاں تک شریعت نے اس کی مجھے اجازت دی تھی۔ جو بندہ اس قدم کو اٹھا لے یقیناً وہ محرومی سے بچے گا، اور وہ سب سے بڑا کامیاب ہے جو کہنے سے پہلے اپنا حساب و کتاب کرتا ہے، کرنے سے پہلے اپنا حساب و کتاب کرتا ہے، کچھ بھی کہنے کرنے سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر کے جواب تیار کرتا ہے کہ یہ تم نے کیوں کیا، تم نے کس لیے کیا، کس طریقے پہ کیا۔ یہ بڑا ہی کامیاب شخص ہے، اور وہ بندہ محروم نہیں ہوگا جس نے کم از کم کسی بات کے کہنے کر لینے کے بعد اپنا محاسبہ کیا ہو کہ میں نے یہ کام کیا تھا، میں نے یہ بات کہی تھی، تو میں نے کہاں تک یہ بات صحیح کی، میں نے کہاں تک یہ کام صحیح کیا۔ یہی محاسبہ ہے، یہی محاسبہ ہے، اس کے کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، اس محاسبے کی ہمیں بڑی سخت ضرورت ہے۔ معزز حاضرین، اپنا محاسبہ کرے، یہ مہینہ ہم سے محاسبہ چاہتا ہے، اور جو محاسبہ نہیں کرتا، یاد رکھیں جب اس کا حساب و کتاب اللہ لینے پہ آ جائے بڑی سخت پکڑ ہوگی، بڑی غلطیاں ملیں گی، بڑی کوتاہیاں ملیں گی، اور اس وقت افسوس کرنے کا نہ موقع رہے گا، نہ سدھارنے کا موقع رہے گا، نہ توبہ کا وقت رہے گا، نہ اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ موقع دیں گے۔ تو معزز حاضرین، قبل اس کے کہ وہ وقت آئے اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اور جب بندہ محاسبہ کرے تو یقیناً جب انصاف سے اپنے آپ کو میزان میں رکھ کر کے تولنے کی کوشش کرے تو اپنے اعمال میں، اپنی باتوں میں کچھ نہ کچھ غلط ضرور اسے دکھے گا، کچھ نہ کچھ یہ محسوس ہوگا کہ یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ جہاں پر اس کا احساس ہو جائے، محاسبہ کرنے کے بعد اسے پتہ چل جائے کہ یہ کام، یہ باتیں غلط تھیں، معزز حاضرین، ان باتوں سے رجوع کرے،
وہ باتیں یا تو اللہ تعالیٰ کے حق میں نافرمانی ہوئی ہوگی، یا تو حقوق العباد کے مسئلے میں نافرمانی ہوئی ہوگی۔ حقوق اللہ کا مسئلہ ہے، اس کے اور اللہ کے درمیان کی بات ہوگی، وہ اللہ سے توبہ استغفار کر لے۔ اللہ یقیناً معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا، اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ اور بندے کے درمیان ہونے والی غلطیاں بندے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے معافی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس سے معافیاں مانگ لیں، اس سے درگزر کر لیں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ آئندہ ان غلطیوں کو نہیں دہرانا ہے، اور جہاں تک طاقت ہے اللہ کے حقوق کو مکمل طور پہ ادا کرنا ہے۔ جہاں کوتاہی ہو جائے اللہ سے مغفرت، اللہ سے توبہ استغفار کرنا ہے۔ اگر اس عزم کے ساتھ بندہ حقوق اللہ میں معافیاں مانگ لے تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ معزز حاضرین، جن یہودیوں نے نبیوں کو قتل کیا، جن یہودیوں نے نبیوں کو قتل کیا، جن یہودیوں نے، جن اہل کتاب نے اللہ کو نعوذ باللہ گالیاں دیں، جن لوگوں نے اللہ کے تعلق سے کہا کہ اللہ فقیر ہے، مالدار ہیں، جن لوگوں نے اللہ کے تعلق سے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے نبیوں کے تعلق سے بے شمار گستاخیاں کی، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ توبہ کی دعوت دیتے ہوئے کہتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، یہ لوگ اللہ سے توبہ کیوں نہیں کر لیتے، یہ لوگ اللہ سے معافیاں کیوں نہیں مانگ لیتے؟ جن لوگوں نے اللہ کو گالی دی ہو، جن لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا ہو، جب ان لوگوں کے لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے تو بلا شبہ ہر گنہگار کے سامنے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ سے توبہ استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ توبہ استغفار کو پسند کرتے ہیں۔ خاص طور پر اس مہینے میں، خاص طور پر اس مہینے میں اللہ کے نبی نے کہا روزانہ اللہ تعالیٰ اپنے بے شمار بندوں کو جہنم سے نجات لکھ دیتے ہیں، جہنم سے نجات لکھ دیتے ہیں۔ اس مہینے کے ہر دن ہر رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بے شمار بندوں کو جہنم سے نجات لکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ کی برکت ہے۔ اس نجات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس نجات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ روزانہ افطار کے وقت روزے دار کی دعا اللہ نے قبولیت کا وعدہ کیا ہے۔ جو دعائیں اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہیں، افطار کے وقت کی دعا ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی مغفرت ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندے اس کی طرف متوجہ ہوں، اللہ چاہتا ہے کہ بندے اس کے پاس لوٹ کر کے آئیں۔ جو اللہ کو گالی دینے والوں کو ان کو دعوت دے تو بلا شبہ امت محمدیہ جو اللہ کی سب سے بڑی پیاری محبوب امت ہے، اس کے سب سے بڑے محبوب نبی کریم علیہ السلام کی امت ہے، اس کے لیے توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ معزز حاضرین، اپنے اللہ کے درمیان ہونے والے حقوق میں کمیوں سے اللہ سے معافیاں مانگ لیں، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی جہاں پر بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار اللہ کے فضل و کرم ہیں، اس کے مقابلے اللہ نے تھوڑا سا ہم سے مانگا ہے، اس کے مقابلے اللہ نے تھوڑا سا ہم سے مانگا ہے۔ کچھ عبادتیں ہیں، کچھ منٹوں کی عبادتیں ہیں، اگر بندہ کر لے تو اس کے لیے مزید رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، یہ عبادتیں ہمیں اس دنیا و آخرت میں سدھارنے کے لیے فرض کی گئی ہیں، یہ عبادتیں ہمیں اس سے قریب ہونے کے لیے فرض کی گئی ہیں۔ اللہ سے ان حقوق میں جو اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ رمضان کا مہینہ بہتر موقع ہے، سب سے بہترین دن ہے جس میں انسان اپنے آپ کی سدھار کی فکر کر سکتا ہے، سدھار کا عزم کر سکتا ہے، سدھار کے راستے پہ لگا سکتا ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے جب بندہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، ہو سکتا ہے کئی کام اسے، کئی باتیں اسے ایسی ملیں گی جو حقوق العباد سے متعلق ہوں۔ والدین سے ہو سکتا ہے نافرمانی کر لی ہو، بیوی سے بدسلوکی کر لی ہو، عورت نے شوہر سے بدسلوکی کر لی ہو، والدین نے اولاد سے معاملہ برا کیا ہو، اولاد نے والدین کی نافرمانی کی ہو، رشتوں کو توڑا ہو، رشتوں میں دراڑ پیدا کی ہو، لوگوں کی غلطیاں بیان کی ہوں، غیبتیں کی ہوں، بہتان باندھے ہوں، ظلم کیا ہو، تجارت میں غلط کام کیے ہوں، کسی کو دھوکہ دیا ہو، کسی کا مال چھینا ہو، کسی پر ظلم کیا ہو، کسی پر زبردستی کی ہو۔ بہت سی غلطیاں انسان کے سامنے آتی ہیں، بہت سی غلطیاں انسان کے سامنے آتی ہیں۔ اگر وہ سچے دل سے اپنا محاسبہ کرے تو بلا شبہ اس کی زندگی میں کئی ایسی حرکتیں ہوئی ہوں گی کہ اس نے کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا،
ہوگا، کسی کو برا کہا ہوگا، کسی کو بدنام کیا ہوگا، کسی کے تعلق سے غلط باتیں پھیلائی ہوں گی، بہت سی باتیں ملتی ہیں۔ معزز حاضرین، اگر ایسی باتیں زندگیوں میں ملیں، یہ مہینہ بہترین غنیمت و فرصت کا موقع ہے۔ اپنے آپ کو ان تمام گناہوں سے پاک کرنے کی کوشش کریں، ورنہ اس حدیث کو یاد رکھیں، قیامت کا دن ہوگا، بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے اللہ کے پاس پہنچیں گے، بڑی بڑی قربانیاں لے کر کے اللہ کے پاس پہنچیں گے، بے شمار روزے رکھے ہوں گے، صدقہ و خیرات کیے ہوں گے، کئی لوگوں کو کھلایا پلایا ہوگا، حج و عمرے کیے ہوں گے، بہت سی نیکیاں لے کر کے اللہ کے پاس پہنچیں گے، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں اس حال میں اللہ کے پاس پہنچیں گے، اس پہ ظلم کیا ہوگا، اس کا قتل کیا ہوگا، اسے مارا ہوگا، اسے گالی دی ہوگی، اس کا مال چھینا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اس نیک آدمی کی نیکیاں نکال کر کے ان برے لوگوں کو بانٹتا جائے گا، پھر بھی حقوق باقی رہ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان برے لوگوں کی، ان مظلوموں کی برائیاں اٹھا کر کے اس نیک آدمی پہ ڈال دے گا، تو یہ نیک آدمی جو پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر کے اللہ کے پاس پہنچا ہوگا، ان ظلم کی وجہ سے، حقوق العباد میں کمی کی وجہ سے اپنی تمام نیکیوں کو ضائع کر دے گا، دوسروں کے گناہ سر پہ لاد کر کے جہنم رسید ہو جائے گا۔ معزز حاضرین، حقوق العباد یہ بڑی بات ہے، حقوق العباد یہ بڑی بات ہے۔ ان محاسبہ کریں اس مہینے میں اپنے حقوق کا، محاسبہ کریں کہ ہم نے کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں، اور یاد رکھیں اللہ کے نبی نے کہا کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے محاسبہ کر کے اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لی ہو، اپنے حقوق صاف نہ کر لیے ہوں، اللہ رحمتوں سے بھی دور کر دے، اللہ رحمتوں سے بھی دور کر دے، نہ گناہوں کی مغفرت ہوئی، نہ حقوق میں اپنے آپ کو صاف کر پائے، نہ قیامت کے دن اپنی نجات کا کوئی ذریعہ کر پائے، بلکہ اللہ کی رحمتوں سے اور دور ہو گئے۔ یقیناً بدنصیب وہ لوگ ہوں گے جن کو ماہ رمضان ملا اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروائی ہو۔ معزز حاضرین، جب اپنا محاسبہ کریں، حقوق العباد کی بات آ جائے، ظلم نظر آئے، زیادتی نظر آئے، یا کسی طریقے سے کسی کا مال ہڑپا ہوا نظر آئے، اور میں کہتا ہوں یقین کے ساتھ گنے چنے لوگ ہوں گے جو بچے ہوں گے، گنے چنے لوگ ہوں گے جو بچے ہوں گے، ورنہ ہم میں سے ہر کوئی ظلم کا شکار ہے، ہم میں سے ہر کوئی ظلم کا شکار ہے، اور اسے کئی مرتبہ ہم میں سے کئی لوگوں کو احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم نے ظلم کیا ہے، احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم نے ظلم کیا ہے۔ اسی لیے آثار میں آتا ہے کہ ایک جگہ ظالم سکون کی نیند سویا ہوگا اور دوسری جگہ مظلوم اللہ کے ہاتھ دربار اٹھا کر کے بد دعا کر رہا ہوگا، بد دعائیں کر رہا ہوگا، تو معزز حاضرین اسے احساس تک نہیں ہے کہ کس کس کی بد دعائیں اس کے حق میں جا رہی ہیں، کس کس کی بد دعائیں اسے لگ رہی ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی ظالم ہے، ہم میں سے ہر کسی نے کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی زیادتی کی ہوگی۔ محاسبہ کریں، اپنے آپ کا حساب و کتاب کریں، اپنے معاملات کو صاف کریں۔ اگر کسی کا مال چھینا ہو، جب تک مال واپس نہ کیا جائے توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اگر کسی کے تعلق سے برائیاں کی ہوں، جب تک کہ وہ حقوق کو، معاملے کو برابر نہ کر لیا جائے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام معاملات باقی رکھے جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، حقوق العباد میں خاص طور پر یہ یاد رکھیں کہ حقوق العباد میں کمی کرنے والوں نے دو کمیاں کی ہیں۔ ایک کمی بندوں کے معاملات میں تو کمی کی ہے، دوسرا اللہ کے حق میں اس نے کمی کی ہے۔ اللہ نے اس پر حرام قرار دیا تھا کہ بیوی سے بدسلوکی کرے، اللہ نے اس پہ حرام قرار دیا تھا کہ شوہر کی نافرمانی کرے، اللہ نے حرام قرار دیا تھا کہ والدین کی نافرمانی کرے، اللہ نے حرام قرار دیا تھا کہ اولاد پہ ظلم کرے، اللہ نے حرام قرار دیا تھا کہ کسی کو دھوکہ دیا جائے۔ لیکن ان سب میں اللہ کی نافرمانی ہوئی، اللہ کی نافرمانی ایک طرف، حقوق العباد میں کمی ایک طرف۔ تو معزز حاضرین، توبہ استغفار جب تک نہ کریں، یاد رکھیں گناہ ویسے ہی نامہ اعمال میں باقی رہ جاتے ہیں، اور گناہ کو باقی رکھ کے بندہ اگر گناہوں کی مغفرت نہ کروا لے تو اللہ کے نبی جبریل کی دونوں کی بد دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے آپ سے دور کر دے، اپنی رحمتوں سے محروم کر دے۔ تو معزز حاضرین، اس مہینے کو اپنے لیے غنیمت تصور کریں، اس مہینے کو اپنے لیے غنیمت تصور کریں، اور اپنے آپ کو سدھار کا ایک بہترین موقع تصور کریں، اور اپنے گناہوں کی مغفرت کی کوشش کریں۔ معزز حاضرین، جب تک انسان کو احساس نہ ہو، اپنی غلطی کو غلطی نہیں سمجھتا، جب غلطی کو غلطی سمجھنے لگے، شرمندگی ہو اس کو، تو اللہ کے نبی نے کہا الندم توبہ، شرمندگی خود توبہ ہے، شرمندگی خود توبہ ہے۔ کم از کم احساس کرے
آپ کہ آپ نے غلطی کی ہے، کم از کم احساس ہو آپ کو کہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے۔ یہ احساس خود ایک توبہ ہے، یہ احساس خود ایک توبہ ہے۔ اس احساس کو اس مہینے میں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ احساس اللہ کے ہاں آپ کی گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے حق میں ہمارے گناہوں کی مغفرت کا مہینہ بنائے، ہمارے والدین کی گناہوں کی مغفرت کا مہینہ بنائے، ہمارے اپنے نفس کی اصلاح و تربیت کا مہینہ بنائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ معزز حاضرین، یہ مہینہ اپنے حساب و کتاب کا مہینہ ہے، اپنے سدھار و اپنی اصلاح کا مہینہ ہے، اور خاص طور پر آنے والے دن آخری عشرہ اور آخری عشرے کی راتیں یہ بڑی افضل راتیں ہیں، زندگی کی سب سے افضل ترین راتیں ہیں، اور ان راتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات رکھی ہے کہ اگر بندے کو اللہ کو نصیب کر دے، اگر بندے کو اللہ وہ نصیب کر دے تو بلا شبہ وہ رات اس کے حق میں 1000 مہینوں سے کہیں زیادہ افضل، کہیں زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر یہ 1000 مہینوں سے کہیں زیادہ افضل و بہتر ہے۔ معزز حاضرین، اس رات کی تلاش نبی کریم علیہ السلام کیا کرتے تھے، اور تلاش کا طریقہ یہ تھا کہ آپ پوری دنیا سے کٹ جاتے، اپنے گھر بار سے کٹ جاتے، اور مکمل دنیا سے کنارہ کش ہو کر کے مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتے، اور اس رات کی تلاش میں اپنے آپ کو لگا دیتے، بڑا اجتہاد کرتے۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی ویسے بھی عبادتیں بہت زیادہ کیا کرتے تھے، لیکن آخری عشرے میں آپ کا اجتہاد بڑھ جاتا تھا، آپ کی محنت بڑھ جاتی تھی، آپ کی عبادتوں میں لگن بڑھ جاتی تھی، آپ بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اور اسی طریقے سے اپنی رات کو جگاتے تھے، اور اللہ کے نبی شب قدر کی تلاش کیا کرتے۔ تو یہ سنت ہمارے لیے ہے کہ آخری 10 راتوں کا اہتمام کیا جائے، اور جن کو اللہ نے اعتکاف کی توفیق دی، جن کو اللہ نے اعتکاف کا موقع نصیب کیا، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اعتکاف اللہ کی ایک بڑی عظیم عبادت ہے۔ عبادت کی نیتوں سے مسجد کو آئیں، اور آ کر کے مسجد میں اعتکاف کریں تو اللہ کے اس گھر کا پورا احترام ہو، اللہ کے گھر کا پورا احترام ہو، اور ساتھ دوسرے رہنے والے جتنے معتکفین ہیں سب کا خیال ہو، اللہ سے ڈرتے ہوئے گھر میں داخل ہوں، اللہ سے ڈرتے ہوئے اس گھر میں وقت گزاریں، اور شب قدر کی تلاش مقصد ہو، تو اللہ تعالیٰ اس اعتکاف کو ان کے حق میں خیر و برکت کا ذریعہ بناتے ہیں۔ معزز حاضرین، اس 10 راتوں میں جو نیک کام کیے جاتے ہیں، جو بھلائیاں کی جاتی ہیں، خاص طور پر راتوں میں عبادتیں کر کے شب قدر کی تلاش کی جاتی ہے، یہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہترین موقع ہے، اور وہیں پر ایک آزمائش بھی ہے کہ انہی دنوں میں بیوپار بڑے اچھے ہوتے ہیں، انہی دنوں میں خریداری بڑی اچھی ہوتی ہے۔ ایک طرف دنیا کمانے کا موقع ہے، دوسری طرف آخرت کمانے کا موقع ہے، تو آپ آخرت کے کمانے کی طرف توجہ دیں۔ آخرت کمانے سے ملتی ہے، نیکیاں کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور جہاں تک دنیا کی بات ہے، جتنا اللہ نے آپ کے حق میں لکھا ہے وہ آپ کو پہنچ کے رہے گا، ایک دانہ بھی کم نہیں ہو سکتا، ایک دانہ بھی کم نہیں ہو سکتا۔ اب آزمائش اس بات کی ہے کہ آپ دنیا کی روزی روٹی کو فوقیت دے کر کے، ترجیح دے کر کے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں جو آلریڈی آپ کے تقدیر میں لکھی گئی ہے، یا ان نیکیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کیے بغیر آپ کو کبھی ملنے والی نہیں ہے۔ تو معزز حاضرین، عقل مندی کا ثبوت دیں۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی سے پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اگر مجھے پتا چل جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے، مجھے پتا چل جائے کون سی رات شب قدر ہے، تو آپ کیا دعا مجھے سکھائیں گے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا، اگر تمہیں پتا چل جائے کہ شب قدر فلاں ہے تو اس رات میں یہ دعا اللہ سے مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند بڑا کرتا ہے، تو اے اللہ میری بھی مغفرت کر دے، مجھے بھی معاف کر دے۔
معزز حاضرین، ابھی خطبہ اولیٰ میں نے جو بات آپ کے سامنے رکھی کہ مہینہ معافیاں مانگنے کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کو دھلانے کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی سب سے چہیتی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زندگی کے سب سے افضل رات میں سب سے افضل دعا سکھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی سب سے چہیتی بیوی کو، اپنے سب سے قریب محبوب انسان کو سب سے افضل وقت میں سب سے افضل دعا سکھاتے ہیں، اور وہ دعا ہے مغفرت و عفو درگزر سے متعلق، اپنے گناہوں سے متعلق۔ تو اس سے اس بات کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ رمضان ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ شب قدر مل بھی جائے تو دنیا مانگ لو، فلاں مانگ لو، جنتوں کے درجے مانگ لو، فلاں مانگ لو، یہ چیزیں اللہ کے نبی نہیں سکھائیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اپنی غلطیوں سے درگزر مانگو، اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ سے توبہ کرو۔ خوش نصیب سمجھو اگر رات مل جائے تو فوری اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگ لینا۔ تو معزز حاضرین، اس سے ہمیں یقینی طور پہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان ہمارے گناہوں کی مغفرت کے حصول کا ایک بہترین موقع ہے۔ رمضان ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا ایک بہترین موقع دیتا ہے۔ تو معزز حاضرین، اپنے گناہوں سے توبہ کی فکر کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کی فکر کریں، اور یاد رکھیں گناہ میں لت پت رہتے ہوئے، گناہ کو جاری رکھتے ہوئے، گناہ کو جاری رکھنے کی نیت سے بندہ اگر گناہ سے توبہ کرے تو گناہ کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، گناہ کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ ظلم کرتے ہوئے، ظلم کو باقی رکھتے ہوئے مظلوم سے معافیاں مانگی جائیں، مظلوم کہاں کا معاف کرے گا جب اسے پتا ہے کہ کل دوبارہ ظلم ہونے والا ہے، کل دوبارہ مار پڑنے والی ہے، کل دوبارہ حق چھیننے والا ہے۔ معزز حاضرین، توبہ عقل مند توبہ ہونی چاہیے، توبہ نصوح جسے کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو خالص توبہ کرو، خالص توبہ کرو۔ خالص توبہ یہ ہے کہ بندہ عزم رکھے کہ آئندہ یہ گناہ مجھ سے نہیں ہوگا، آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا، باجماعت نماز آئندہ میں نہیں چھوڑوں گا، زکوٰۃ وقت پہ میں ادا کروں گا، تجارت پہ جھوٹ نہیں بولوں گا، بیوی سے بدسلوکی نہیں کروں گا، اولاد پہ رحم والا سلوک کروں گا، پڑوسیوں سے حسن سلوک کروں گا، اور اسی طریقے سے جتنے واجبات اللہ نے مجھ پر کیے ہیں ان تمام واجبات کو حتی المقدور ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب تک یہ عزم نہ ہو، جب تک یہ مکمل مضبوط ارادہ نہ ہو، کس منہ سے اللہ سے توبہ مانگیں گے؟ کس منہ سے اللہ کے سامنے جائیں گے جو آپ کا کل جانتا ہے، آپ کا دل جانتا ہے، آپ کا مستقبل جانتا ہے، آپ کہاں جانے والے وہ جانتا ہے؟ اس کے سامنے کیا چھپانا ہے؟ اس کے سامنے کیا چھپانا ہے؟ جس سے آپ توبہ استغفار کرنا چاہتے ہیں وہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے، آپ کے کل کے حالات کو جانتا ہے۔ اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ کو اندھیرے میں نہیں رکھ سکتے۔ معزز حاضرین، سچی توبہ کریں، سچے ہو کر کے اللہ کے پاس جائیں تو اللہ تعالیٰ زندگیوں کو سدھار دیتا ہے، اللہ زندگیوں کو سدھار دیتا ہے، رمضان کو ہمارے لیے بابرکت بنا دے گا۔ اور جس نے سچی توبہ نہ کی، جس نے سچی توبہ نہ کی، اپنے گناہوں کی مغفرت کی صحیح معنوں میں کوشش نہ کی، اللہ کے نبی کی بد دعا ہے، جبریل کی بد دعا ہے کہ اللہ اسے دور کر دے جس نے اپنے گناہوں کی حقیقی معنوں میں رمضان میں مغفرت نہ کروا لی ہو۔ معزز حاضرین، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اللہ کے شکر گزار بنے کہ اللہ نے ہمیں سمجھنے کا موقع دیا، اللہ نے ہمیں اسلام کی توفیق عطا کی، اللہ نے ہمیں عقل سلیم عطا کی، اللہ نے ہمیں رمضان عطا کیا، اللہ نے ہمارے درمیان ایسے لوگوں کو رکھا جو انبیاء کی وراثت کا کام کرتے ہیں، علم بانٹتے ہیں، علم لوگوں میں عام کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، یہ تمام اللہ کی نعمتیں قابل شکر ہیں۔ ان تمام کے بعد بندہ اگر ہوش کے ناخن نہ لے، اپنے آپ کو نہ سدھارے، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، قیامت کے دن اپنے آپ پہ صرف ملامت کرے گا، کسی کو کچھ نہیں کہہ پائے گا، وہ اپنے آپ کو ملامت کرے گا، اپنے آپ کو کوسے گا، کسی اور کو نہیں کوس سکتا۔ تو معزز حاضرین، اس دن کی شرمندگی سے بچیں، اس دن کی شرمندگی سے بچیں، اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے خالص
صاف لا کر کے پیش کر کے سچی خالص سچی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ دن میں ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات میں گناہ کیا ہوا انسان توبہ کر لے، اللہ رات میں ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن میں کیا ہوا انسان توبہ کر لے۔ معزز حاضرین، اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاؤ، اللہ تعالیٰ 10 قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کی طرف تیز جاؤ، اللہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ اور اللہ کو بڑا پسند ہے کہ بندہ یہ سوچ کر کے کہ میرا ایک رب ہے جو میرے گناہوں کو معاف کرتا ہے، میرے گناہوں کو درگزر کرتا ہے، جب یہ سوچ کر کے آئے تو اللہ تعالیٰ بڑی خوشی خوشی اسے لپک لیتے ہیں، اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ ایسے رب کی طرف آؤ جو تمہیں بڑا چاہتا ہے، جو تمہیں بڑا پسند کرتا ہے، جو تمہارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ تو معزز حاضرین، اس رب سے دور نہ بھاگیں، اس رب سے جھوٹ نہ بولیں، اس رب کو دھوکہ نہ دیں، اس رب کے سامنے جھوٹے دلوں کو لے کر کے نہ آئیں، سچے خالص صاف دل کے ساتھ آئیں۔ وہ دلوں کو پھیرنے والا ہے، دلوں میں کچھ برائیاں ہوں، برائیوں کو نکال کر کے نیکیوں کو بھرنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ دلوں کو صاف کرنے والا ہے۔ اپنے دل اس کے سامنے رکھ کر کے دلوں کی صفائی اس سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ رمضان کو ہمارے گناہوں کی مغفرت کا، ہمارے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ عبادتیں ہم سے پچھلے دنوں میں ہوئیں اللہ اسے قبول فرمائے، اگلے دنوں میں پورے اخلاص کے ساتھ سنت نبوی کی موافقت کے ساتھ ہمیں اللہ کی عبادتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت سے نوازے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا إن الله وملائكته النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون